الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی تھنک عبداللطیف بھائی نے آپ لوگوں کو جگا دیا پہلے سے، تو ورنہ میں بھی 2 دفعہ سلام کرواتا آپ سے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رہے ہوں گے صبح سے۔ میرا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے جس میں میں نے بات کرنی ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی تشکیل کیسے دی، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ تشکیل دیا جس معاشرے کے لوگ پھر آنے والے وقتوں کے لیے فلیگ بیررز بن گئے۔ انہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا، کوئی روم گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا۔ تو وہ کیا وجہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی انرجی، اپنی ایفرٹس، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے؟ وہ کیا وجہ تھی؟ آج انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا۔ اینڈ بیفور دیٹ، میں نے یہ ٹاپک اس لیے پسند کیا، اس لیے چوز کیا بیکاز کچھ ہفتوں پہلے میرے پاس ایک کال آئی ہے خاتون کی، کراچی کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ بہت ریلیجس ہیں، اور جب ہمارے بچوں کے اسکول کے ٹائم آیا، جب ان کو اسکول میں داخل کرانا تھا، تو ہم نے میرے شوہر کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو مدرسے میں داخل کریں گے اور وہاں پہ حفظ کروائیں گے۔ somehow it didn't work because قاری صاحب مارتے تھے اور بالآخر ان کو وہاں سے اسکول سے نکالنا پڑا۔ اندر خاتون، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس دینی ٹراما کی وجہ سے، look at the words، اس دینی ٹراما کی وجہ سے آج میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا۔ اس ٹراما کی وجہ سے جو کہ ان کو مسجد میں، مدرسے میں ان کے بچوں کے ساتھ ہوا، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ سخت تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح سے ہم شام تک یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار۔ اینڈ ناؤ the people of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، his امتی، اور جو مشن کے دعوے دار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پھیلانے والے ہیں، جو کہ کوٹ علماء، مولوی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں۔ People used to look at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and they wanted to embrace him. And today the ummati of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں کہ اچھا یہ مولوی صاحب ہے، بھاگ جاؤ، مولوی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ Why? What is the problem? It is the problem because we haven't actually understood the message of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اصل مقصد کو، ان کی اصل بات کو، ان کے اصل مزاج کو، ان کے اصل کردار کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا نبی بھیج جو آیات تلاوت کیا کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور دین کی تعلیم دیا کرے گا، اور تیسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا تو قبول کی، لیکن اس کی سیکوینس میں نے 3 چیزیں بتائی نا۔ پہلی چیز ہے تلاوت، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 تزکیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا ایکسیپٹ کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ یا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پہلے تزکیہ اینڈ دین پھر تعلیم۔ آج لوگوں کے پاس نالج تو ہے، ہم یہاں پہ نالج حاصل کریں، بٹ if it is not implemented in your practical life, in your personal life، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو صبح سے شام تک سن رہے ہیں، and if you are not implementing this اخلاق، this کردار، this character in your life، then this is a وبال on you. This is a وبال on you. یہ آپ کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے ایک جملہ یا ایک قول، وہ کہتے ہیں کہ علم بلا عمل وبال، عمل بلا علم ضلال۔ علم بلا عمل، اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو وبال ہے، اور عمل ہے علم نہیں ہے تو ضلال ہے، گمراہی ہے۔ یقیناً آپ کوئی نہ کوئی ایسے ایکشنز کر رہے ہوں گے
جو کہ نالج بیس نہیں ہوں گے. وی آر دا پیپل آف نالج اینڈ ایکشن. We are the people of knowledge and action, and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اسی چیز پہ چل رہی ہوتی تھی. Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمیونٹی تھی, they were the people, they did not have the big structures. ان کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے اسٹرکچرز موجود نہیں تھے, ان کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے کانفرنسز نہیں ہوتی تھی, ان کے پاس یہ بڑی بڑی چیزیں موجود نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بڑے ویژنز ضرور تھے. They had these big visions. ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمنا کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتمنى ان يكون هذا البيت, میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر, یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ درہم و دنانیر سے بڑھ جائے اور میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمنا کرو. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یول سے بڑھ جائیں اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. تو کسی نے کچھ کہا, وَأُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اور عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے رہے تمنو. ایک صحابی نے کہا یا عمر, what is your wish? What is your wish? تو انہوں نے کہا اتمنى ان يكون ملء هذا البيت مثل ابی عبیدہ بن جراح, میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر, یہ جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھر جائیں. People like ابو عبیدہ بن جراح و معاذ بن جبل و سالم, جو کہ غلام تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے. تو he had a vision. He knew, عمر knew کہ human resource کی, انسانوں کی اہمیت بڑے بڑے اسٹرکچر سے, بڑے بڑے اداروں سے, بڑی بڑی آرگنائزیشن سے زیادہ ہے, بلکہ درہم و دینار سے بھی زیادہ ہے. آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر دیں, if you cannot create those people جو کہ آپ کے مشن کو آگے پھیلائیں, آپ کے ویژن کو آگے پھیلائیں, تو آپ کا ویژن آپ کی ذات تک محدود رہ جائے گا اور آپ کے مرنے کے بعد وہیں مر جائے گا. جیسا کہ معاذ بن جبل, جن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویژن کے لیے کمٹمنٹ بھی بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو رستے پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور وہ گھوڑے پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں, تم اہل کتاب میں جاؤ گے تو وہاں جا کر یہ بات کرنا اور ایسے کہنا اور ایسے کہنا. جب مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ پہنچے, مدینہ کے اینڈ پہ پہنچے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو کہا, یا معاذ, مجھے لگتا ہے لعلک ان تمر بمسجدی و بقبری, مجھے لگتا ہے عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی. لعلک ان تمر بمسجدی و بقبری, اور جب تم واپس آؤ گے تو چانسز ہیں کہ یو ول فائنڈ مائی قبر اینڈ مائی مسجد. امیجن معاذ جو یہ وہ صحابہ تھے جو اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ تڑپتے تھے. احترق قلبی شوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل برن ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں. یہ وہ صحابہ تھے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is telling him, یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, اے معاذ, آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی. This is our last meeting. And imagine what was happening in the heart of Muaz ibn Jabal. کہ ایک طرف مشن ہے, ویژن ہے جس کے لیے وہ سیکریفائس کر رہے ہیں, اور on the other side the person who brought this vision, the person who gave him the vision is saying that this is our last meeting. Baka Muaz started crying. He couldn't say a word. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I couldn't meet you after this. But he knew the vision is more important than being with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that's why Umar, jab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کا انتقال ہوا, تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا نا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو محمد کی عبادت کرتا ہے, من کان یعبد محمدا فقد مات, ان کا انتقال ہو گیا. But the mission is still alive. من كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. کہ اللہ سبحانہ وتعالی حیات ہیں اور ان کو کبھی موت نہیں آئے. تو یہ ویژن ہونا ضروری ہے. آج کی نوجوانوں کے اندر ویژن نہیں ہے. آج کے نوجوانوں کے پاس وہ
سوچ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن کو، اس مشن کو کیسے آگے پہنچائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی جو تشکیل تھی، اس معاشرے کا ایک ایٹریبیوٹ، ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not preach hard, he reached the hearts۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ دعوت نہیں دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور نرمی کے ساتھ ان کے دلوں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے معاشرے کے اندر اس صحابہ کی جو کمیونٹی تھی، ان کے اندر اگر کوئی گناہ لے کر آئے یا گناہ کی کوئی بات کرے، اپنے آپ کو کنفیس کرے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے، تو کوئی ان کو نیچی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا کہ اچھا تم وہ اتنے، آج کے دور میں ہم مولوی زیادہ بن گئے، ہم زیادہ دیندار ہو گئے ہیں، صحابہ سے زیادہ دیندار ہو گئے، ہم ان سے زیادہ ریلیجس ہو گئے ہیں، ہمارے اندر ان سے زیادہ غیرت آ گئی ہے کہ جب کوئی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم اس پہ تانے دیں گے، اس کو لان تان کریں گے، اس کو کینسل آؤٹ کر دیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ایسا نہیں ہے۔ اینڈ آپ کو یہ مشہور واقعہ پتہ ہے کہ وہ صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ I don't want to go into the details of this، لیکن understand this کہ ہم جتنی بھی کانفرنسز کرا رہے ہیں، جتنی بھی LGBTQ کے اوپر ہم ورک شاپس کرا لیں، لوگوں کو اویئرنیس دے دیں، لائیو سیشنز کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، اگر یہ کمیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ویلکم کر سکیں، اگر یہ کمیونٹی اتنی انکلوسیو نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو I am telling you the people will go on that side because they are ready to welcome them. They are ready to welcome them. They are saying if you have any problem, come with us. We will give you each and every security. ہم تمہیں سیفٹی، سیکورٹی سب کچھ دیں گے، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ تو اگر ہمیں اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس کمیونٹی کو بچانا ہے، اور یہ میرے لیے یہ کمیونٹی ہے، میں نے کوئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نہیں سوچنا، میں نے اس کمیونٹی کا جو میرے سامنے بیٹھی ہے میں نے ان کا سوچنا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ویل کنیکٹڈ ہو جائیں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لائک دا کمیونٹی آف صحابہ، لائک دا کمیونٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بندہ میدان جہاد میں ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گرا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے پانی، مجھے پانی چاہیے، تو پانی پلانے والا پانی لے کر آتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے کہ ایک بھائی کی آواز آتی ہے مجھے پانی چاہیے، یہ کہتا ہے میرا بھائی زیادہ حقدار ہے، اس کو جا کے پانی پلا دو۔ یعنی اس بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے بھائی کا خیال ہے، اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ تیسری طرف سے آواز آتی ہے مجھے پانی چاہیے، یہ کہتے ہیں میرا بھائی زیادہ حقدار ہے، مجھے اس کو پانی پلا دو۔ وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں کہ پہلے والے نے آواز دی کہ بھائی مجھے اب پانی پلا دو، میں مرنے والا ہوں، یہ کہتے ہیں میرا بھائی زیادہ حقدار ہے، پانی پلا دو۔ وہ ادھر تک پہنچتے ہیں تو یہ جا چکا ہوتا ہے، اس کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے اس کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے اس کی شہادت، یعنی ایک قطرے کے لیے، ایک پانی کے لیے they are sacrificing their lives۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے بھائی سے زیادہ کماؤ، زیادہ اس کی ٹانگ کھینچو، جو جاننے والا اس کی زیادہ نوچو، کیونکہ وہ زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے نا ہم پر۔ So what's the benefit of this community؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کمیونٹی کا کیا فائدہ ہے کہ if we are against each other، if we are not living like صحابہ، اگر ہم صحابہ کی طرح نہیں رہ رہے تو پھر اس کمیونٹی کا فائدہ نہیں ہے۔ And that's why they were the بنیان مرسوس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو کأنہ بنیان مرسوس، وہ ایسے لڑتے ہیں جیسے کہ بنیان مرسوس ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے مدینہ میں جب صحابہ اور مہاجرین آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقعات کی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ اپنی آدھی ویلتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے آدھی فیملی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا کاروبار، اپنا گھر، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، بیکاز he witnessed the same kalima لا الہ الا اللہ، he says the same kalima، doesn't matter where you come from، کہاں سے آ رہے ہو۔ صحابہ کی کمیونٹی یہ نہیں دیکھتی تھی تم کہاں سے آ رہے ہو، صحابہ کی کمیونٹی یہ دیکھتی تھی کہ تم کہاں آئے ہو، where you are، تم کہاں ہو، یہ امپورٹنس تھی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے ہو، کہاں سے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بلال حبشہ سے آ گئے،
سلمان فارس سے آ گئے, صہیب روم سے آ گئے, but they all were equal. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ سیدنا بلال, the one who came from Habsha, the one who was the son of a slave woman, سیدنا, ہمارا سردار, ہمارے بڑے, ہمارے لیڈرز. عمر رضی اللہ عنہ, امیر المؤمنین, is saying Bilal the سیدنا. Why? Because he became Muslim before me. عمر رضی اللہ عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ he became Muslim before me. He sacrificed more than me. He gave more than me. مجھ سے زیادہ اس مشن کے لیے, اس دین کے لیے, اس دعوت کے لیے مجھ سے زیادہ دیا, تو میں ان کو اپنا سردار مانتا ہوں. ہماری کمیونٹی میں یہ کتنا ہے؟ ہماری کمیونٹی میں مولوی صاحب کا کیا اوقات ہوتی ہے؟ جو دین مؤذن ہوتا ہے, جو امام ہوتا ہے, اس کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہماری مسجدوں کے اندر امام کی اوقات یہ ہے؟ کیوں ہماری مسجد میں امام جو ہے ہمارا لیڈر نہیں ہے, ہمارا سید نہیں ہے, ہمارا بڑا نہیں ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ الیکشنز میں جیت جاتا ہے, اور اگر ایک بیچارہ مولوی کھڑا ہو جائے, پہلے تو اول تو اس کا حق نہیں ہے, اگر کھڑا ہو بھی جائے تو اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے اور جیت سکے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بلال رضی اللہ عنہ کو ایک امپورٹنس دے رہے ہیں, سیدنا امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونٹی میں, جیسے کہ تیمور بھائی بھی ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was very emotionally intelligent, sensitive. He knew کہ سامنے والے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے, کب اس کو کیا دینا ہے. Who was the muazzin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Makkah? آپ لوگوں کو سوال ہے جی؟ نو, بلال نہیں تھے, نہیں وہ بھی نہیں تھے. Yes, Abu Mahzura. Abu Mahzura was the muazzin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Makkah. کسی کو پتہ وہ کیسے مؤذن بنے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے آ رہے تھے, ایک جنگ سے آ رہے تھے, اور بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بلال اذان دو. بلال نے اذان دینا شروع کی. ابو محذورہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو مجھے نعوذ باللہ میں صرف بتانے کے لیے الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں کے الفاظ تھے کہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند شخص ہے. انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ہی از دس ہیڈ آف اسٹیٹ, وکٹوریس ہیں, جیت گئے ہیں, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے ینگسٹرز کو بلایا اور بولا کہ ادھر آؤ. کہا کہ کون اذان کا مذاق اڑا رہا تھا. امیجن ابو محذورہ کیا سوچ رہے ہوں گے, کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہوگا؟ ابو محذورہ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا کہ ابھی تو میری شامت آ جانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کس نے یہ مذاق اڑایا تھا؟ سب نے ابو محذورہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب آؤ, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یا ابا محذورہ, کیا تم بھی آزان سیکھنا چاہتے ہو جیسے بلال کو سکھائی؟ کہا نعم یا رسول اللہ, جی. کہا کہ پھر ریپیٹ آفٹر می, اللہ اکبر 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 اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاة حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہوئے ابو محذورہ کیا ہو گئے؟ مسلمان. What happened to Abu Mahzura? He became Muslim automatically. لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, Bilal is your muazzin in Makkah, make me your Bilal is your muazzin in Medina, make me your muazzin in Makkah. Paradigm shift. پیار سے, محبت سے, اخلاق سے, کردار سے لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں. آج جس میں نے شروع میں کہا کہ لوگ اسی اخلاق کو دیکھ کر, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دین سے بھاگ رہے ہیں, including me. And that's why I always say, you don't make us your role models.
Don't make us your role models. Make Rasulullah sallallahu alaihi wasallam your role model. Because we will do sins. We will fall. We will make a lot of mistakes. ہم کریں گے, ہم کوتاہیاں کریں گے, غلطیاں کریں گے. You don't know what my sins are. Just because I am the speaker, because I give talks, doesn't mean that I am the innocent person. The only innocent person ever lived on this face of earth in the Ummah of Rasulullah or in the Kainat is Rasulullah and the Anbiya. Rasulullah was the innocent. So follow him, follow his lifestyle, make him your role model. Don't make other people your role model. Don't make them your role model. Don't make us role model. Because we will do mistakes. We will do mistakes. We will fall. And you don't know my sins. Wallahi, you don't know my sins. If you would know